اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج موضوعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز الہی صاحب کی گرفتاری، گرفتاری پھر رہائی، پھر گرفتاری، پھر گرفتاری اور توہین عدالت، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان۔ راجہ بھی ہیں، سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، اور انہیں زوم یہ ہے کہ شاید وہ پوری دنیا کے سکندر یا سکندر اعظم وہی ہیں۔ اگلا موضوع ہے گلگت بلتستان۔ کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ بہت مخدوش صورتحال، اس ایشو پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور ایشو جو اس وقت زخمی پاکستان، مجروح پاکستان، مضروب پاکستان، اس کے حوالے سے کالے کوٹ والے وکلاء برادری کھڑی ہو گئی ہے اور وکلاء تحریک شروع ہو چکی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پرویز الہی صاحب، آپ کے علم میں آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، ویسے باقی میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب نے انہیں رہائی دی اور ساتھ حکم دیا کہ کسی دیگر مقدمے میں اگر کوئی پینڈنگ کسی جگہ کوئی سچا جھوٹا کہیں رکھا ہوا ہے، کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن، کچھ بھی کسی حوالے سے کسی ادارے نے بھی انہیں گرفتار نہیں کرنا۔ اس دن ہوا یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت ملی تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے کچھ فورسز آ گئیں، اور پھر جب وکلاء نے بتایا کہ پرویز الہی صاحب کو باہر نکلتے ہی اچک لیا جائے گا، ایک سے زیادہ اداروں کے لوگ وہاں کھڑے ہیں، تو جج صاحب نے، مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور وکلاء کے احتجاج کرنے پہ اور ان کی ریکویسٹ کرنے پہ، انہوں نے جو اس وقت سیکیورٹی پہ مامور جو پولیس افسران تھے انہیں بلایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو میں رہا کر رہا ہوں، ان کے خلاف اس وقت کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی انکوائری تفتیش نہیں ہے، اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا کے آئیں۔ ان کے ساتھ ان کے وکلاء میں سے لطیف کھوسہ صاحب سینئر وکیل وہ بھی گئے، اور جس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ نے فلم دیکھ چکے ہیں کہ کس انداز سے کھوسہ صاحب کو اس گاڑی میں سے اتار کے، تو وہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ ہے ڈنڈا ڈولی، کہ وہ لاتوں سے اور بازوؤں سے اور کندھوں سے پکڑ کے، یعنی انتہائی گستاخانہ انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں، مجرمانہ انداز میں، وہ لوگ کہ جنہوں نے منڈاسے مارے ہوئے تھے، ماسک پہنے ہوئے تھے، سر پہ کسی کے پرنا تھا، کسی کے سر پہ مفلر تھا، کسی کے سر پہ کیپ تھی تاکہ ان کے چہرے شناخت نہ ہو سکیں، چوروں کے انداز میں، جس طرح سے عمران ریاض اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھیں، جس طرح سے انہیں جیل میں سے نکلوا کے، تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون لے کے گیا، تو شاید یہی کچھ کرنا تھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ، لیکن اللہ بھی تو ہے نا۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ریزنمنٹ کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے آج ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دونوں کو طلب کیا تو انہیں عدالت کے معاملے میں، اور کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کو راستے میں نہیں چھوڑا جائے گا، اگرچہ سوموار سے امجد رفیق صاحب ملتان بینچ میں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کیس کو نپٹا کے جاؤں گا، تو انہوں نے توہین عدالت میں طلب کیا، تو پولیس کی طرف سے، سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ دونوں افسران ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کسی قانونی ضروری تقاضے سے وہ بلوچستان چلے گئے۔ اب یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں، یہ اس طرح سے عدالتوں کے احکامات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے آئی جی پنجاب کو 2 بجے طلب کر لیا، 2 بجے جب آئی جی پنجاب تشریف لائے تو انہوں نے تو ساری چیزوں سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ دن کی مہلت دیں کہ میں معلوم کروں کہ پرویز الہی صاحب والا ایشو کیا ہے۔ اس پہ بڑا کہکا پڑا، اور وہ کہکا پڑنے پہ عدالت میں وہ آئی جی صاحب ناراض ہوئے، ان کا دیکھیں جی یہ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بھائی کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں ایسا سمجھا جا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہوں؟ یقیناً آپ جھوٹ بول رہے تھے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چڑی پر نہیں مار سکتی آپ کی اجازت کے بغیر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 ڈی آئی جی صاحبان ہیں اور وہ ان کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے آپ کو علم نہیں ہے؟ بہرحال کل کے لیے
آنے والی صبح کے لیے، شاید یہ جس وقت آپ ویلاگ دیکھ رہے ہو تو اس وقت وہ صبح کا تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، یعنی منگل کا دن، اس میں مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب نے سیشن جج چکوال کو اٹک کو حکم صادر فرمایا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کو لے کے تو آپ نے پہنچنا ہے، انہیں پیش کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پریمزز میں، عدالت کے سامنے۔ اب دیکھیے کل کیا بہانہ کیا جاتا ہے، کل سیشن جج صاحب کو چھٹی کروا دی جاتی ہے یا کوئی اور ترتیب کروا دی جائے گی یا کسی اور انداز سے۔ پھر دوسری طرف پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو 3 ایم پی او میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو انہیں اٹھایا گیا تھا، تو یہاں بھی اس معاملے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس پہ بھی نوٹسز ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ایک چیز طے ہے، وطن عزیز میں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، راجہ سکندر سلطان چیف الیکشن کمشنر، راجہ بھی، سلطان بھی، سکندر بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دھرتی کے راجہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے زمانے کے سکندر ہیں، سکندر اعظم ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سا سلطان ہے کہ جن کی سلطنت جو ہے وہ اس قدر وسیع اور اس قدر مجبور ہے کہ ان کے آگے کوئی نہیں بولے گا۔ صدر مملکت نے انہیں الیکشن کے حوالے سے خط لکھا کہ آئیے بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں الیکشن کے لیے، کہ آئینی تقاضا ہے، اسمبلیاں جا چکی ہیں، الیکشن آپ نے کروانا ہے۔ تو موصوف نے جواب یہ دیا، ملاقات نہیں کی صدر مملکت، ریاست کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کرنا گوارا نہیں سمجھا، انکار کر دیا کہ چونکہ میرے پاس اختیارات اور بہت ہیں، یہ کام میں نے کرنا ہے، اس لیے صدر صاحب سے ملنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری طرف وہی راجہ سلطان سکندر امریکی سفیر کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اب یہ کوئی سمجھنے میں کوئی ایشو نہیں رہا، کوئی بات درمیان میں نہیں رہی کہ امریکہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں اور ان پسندیدہ لوگوں کا ملک کون سا ہے، کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے نہ اجازت دی گئی اس ملاقات کی اور نہ اسے اچھا سمجھا گیا، لیکن راجہ سکندر سلطان نے اس ملاقات کو، خبروں کے مطابق اس ملاقات کو انہوں نے خفیہ رکھنے کی کوشش کی، اور وہ تو ڈکار مار گئے تھے، لیکن یہ خبر چونکہ خفیہ کسی طور رہ نہیں سکتی، تو امریکنز کی طرف سے یہ خبر آ گئی کہ ملاقات چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہی امریکن سفیر مریم نواز صاحبہ سے بھی مری ہوئی ملاقات ان کے گھر میں کی ہے۔ چلیے سیاستدانوں کے ساتھ تو ملاقات کرتے ہیں، لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ انہوں نے ایسے مرحلے پہ ملاقات کی جب ساری رجیم چینج کی کہانی اور سارے معاملات امریکہ کے ذمہ آ رہے تھے۔ بہرحال آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ گلگت بلتستان کے حالات انتہائی مخدوش ہیں، ہمارے نگران وزیر اطلاعات جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے اور جو اس حوالے سے سیاسی لوگ ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نے کیوں کرفیو ٹائپ دفعہ 144 پورے خطے میں لگا رکھی ہے؟ اور پاکستان جو ہے، ریاست پاکستان اس وقت یہ زخمی بھی ہے، مجروح بھی ہے، مضروب بھی ہے، یہ سسکتی ہوئی ریاست ہے۔ خدا را اس پر رحم کیا جائے۔ یہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، یہ پاکستان کی شرگ ہیں، کیوں آپ پاکستان کا گلا دبانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، کوئٹہ میں، کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی پرابلم ہوگا تو پورا جسم ایک ہے، پورا پاکستان ایک ہے، پورا جسم دکھے گا، ہر کسی کو تکلیف ہوگی۔ مفلوق الحال ہے لوگ اس وقت، وہ بل دینے کی قابل نہیں ہے، وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آج کوئٹہ کی خبر ہے 280 روپے کلو تک وہاں چینی بکی ہے بلوچستان میں۔ اور کاریگروں، اور سارے چینی چور تمہارے پاس ہیں، سارے اس وقت پی ڈی ایم والے اکٹھے ہیں، ساری ملیں ان کی ہیں، ساری چینی انہی کی، آٹے کے پہ سارا انہی کا کنٹرول ہے، مرغی پہ سارا کنٹرول انہی کا، ڈیری مصنوعات پہ سارا کنٹرول انہی کا ہے۔ پیسے بنائے جا رہے ہیں۔ مفلوق الحال، خودکشیاں کرنے والے لوگ، زہر خورانی کرنے والے لوگ، یہ تو کفن بیچ کے یہ کھانے والے لوگ ہیں کہ اس وقت ریاست پہ رحم نہیں کر رہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ریاست پہ رحم کرو۔ ناظرین، کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد۔ وکلاء پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جو آئین، قانون، ضابطہ
ان کو بہت بہتر انداز سے جانتا ہے، اور چونکہ صبح دوپہر شام ان کا کام ہی یہی ہے، اس لیے جہاں پہ بدماشی ہوتی ہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، تو یہ چپ نہیں رہ سکتے۔ بہت دنوں سے اکیلی آوازیں ادھر ادھر سے اٹھ رہی تھیں، لیکن اب یکجا ہو کے، یکجان ہو کے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان، جو اس وقت ہمارے سب سے بڑے ادارے ہیں، وہ بول پڑے الیکشن کروانے کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، کہ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کہ اس وقت سارے وکیلوں کے بڑے ادارے یکجا اور یکجان ہو چکے ہیں اور ایک پیج پہ آ چکے ہیں، اور 7 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی بلڈنگ میں، اسلام آباد میں، وہاں پہ جو ہاسٹل ہے ہمارا لائرز کا، اس میں کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پورے پاکستان کے وکیل، خواہ ان کی جماعت کوئی ہے، خواہ ان کا گروہ کوئی ہے، خواہ ان کا گروپ کوئی ہے، پاکستان کی بڑی سطح پہ 2 گروپ ہیں ہمارے وکلاء کے، لیکن اس ایشو پہ، رول آف لا پہ اس وقت سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وکلاء کو بھی جس طرح سے قوم کے باقی کئی سیگمنٹس کو اس وقت دبایا جا رہا ہے، ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، اسی طرح سے وکلاء کے حوالے سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے وکلاء پاکستان بچانے کے لیے، ریاست بچانے کے لیے، نظام بچانے کے لیے، آئین بچانے کے لیے، قانون بچانے کے لیے، اور عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور یہ وکلاء تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اور پاکستان میں تاریخ گواہ ہے کہ باقی سیاسی تحریکیں کامیاب ہوں نہ ہوں، وکلاء تحریک کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ اللہ اس وکلاء تحریک کا، اس پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، ہماری سپاہ کا، ہمارے لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، مشکلات سے نکالے۔ بہت مشکلات ہم نے دیکھ لی ہیں، ہمارے اوپر رحم کوئی نہیں کر رہا سوائے اللہ کے۔ اللہ سے ہی رحم مانگتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔